بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسلامی غزوات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اس سلسلہ وار قسطوں میں آج ہم غزوہ صفوان کی قسط نمبر 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، غزوہ صفوان جسے بعض تاریخی کتب میں غزوہ بدر اولا یا غزوہ کاروان قریش بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی ابتدائی عسکری مہمات میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے بعد اس دور میں پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم کر لیا تھا، مگر مکہ کے مشرکین نے اس نئی اسلامی ریاست کے خلاف مسلسل دشمنی، سازشوں اور حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمان اگرچہ امن کے خواہاں تھے، مگر قریش کے قافلے شام اور مدینہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے نہ صرف مسلمانوں کے املاک اور وسائل پر نظر رکھتے بلکہ ایسے منصوبے بناتے کہ مسلمانوں کے قبیلوں کو کمزور کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تحفظ اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے چند چھوٹے دستے روانہ کیے تاکہ دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ غزوہ صفوان کے آغاز کی بنیاد ایک ایسے واقعہ پر ہوئی جس نے مسلمانوں کو فوری دفاعی اقدام پر مجبور کر دیا تھا۔ مدینہ میں قریش کے گروہ نے حملہ آور ہو کر چند اونٹ اور سامان لوٹ لیا تھا اور پھر تیزی سے بھاگ کر ایک مقام پر جا چھپے جو صفوان کہلاتا تھا اور بدر کے قریب واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کی اطلاع سنی تو آپ نے مدینہ کے دفاع کے لیے فوری طور پر ایک مختصر لشکر تیار فرمایا۔ یہ لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی اور مدینہ سے تقریباً 70 صحابہ کرام کے ہمراہ نکلے۔ مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر بنتا ہے، اور سفر کے دوران صحابہ کرام نہایت جذبہ ایمان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے دفاع اور دشمنوں کی سازشوں کے خاتمہ کا جوش موجود تھا۔ اس جنگ کے اسباب کو اگر گہرائی سے سمجھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مہم کا مقصد کسی قوم یا قبیلے یا زبردستی حملہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد مدینہ کے امن اور استحکام کی حفاظت کرنا تھا۔ قریش نے بارہا مسلمانوں کو اقتصادی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کی۔ وہ ان کی تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے اور کبھی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کی جانب پیش قدمی اسی لیے فرمائی کہ دشمن کو یہ پیغام دی جائے کہ مسلمان اب اپنے دفاع کے لیے بیدار ہو چکے ہیں۔ غزوہ صفوان کی ایک اور بڑی حکمت یہ تھی کہ اس سے مسلمانوں نے اپنے گرد و نواح کے قبائل کو بھی یہ باور کرایا کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، مگر ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہتا۔ اس مہم میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ قریش کے وہ حملہ اور اپنے ٹھکانے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مگر اس سفر کا اثر پورے عرب میں محسوس کیا گیا تھا۔ دشمنوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب پہنچ کر قافلے کے آثار دیکھے۔ وہاں آپ نے چند دن قیام فرمایا تاکہ آئندہ دشمن اگر کسی قسم کی چال چلے تو اس کا سد اباب بر وقت کیا جا سکے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ جنگ کے دوران کسی بے گناہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، مال غنیمت کا لالچ نہ کیا جائے اور دشمن کے ساتھ انصاف اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر معاملہ کیا جائے۔ یہ پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے عظیم ترین اصولوں میں سے ایک تھا کہ جنگ بھی اخلاقی بنیادوں پر لڑی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ظلم ہو وہاں رکنا ایمان کی کمزوری ہے، مگر جہاں امن ہو وہاں امن قائم رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ یہی پیغام اس غزوے کی روح میں پوشیدہ تھا۔ غزوہ صفوان کا ایک اور مقصد مدینہ کے ارد گرد موجود قبائل کو اعتماد دینا تھا کہ مدینہ اب ایک مضبوط مرکز بن چکا ہے اور اب کوئی دشمن اگر حملے کا ارادہ کرے گا تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس مہم نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا اور دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کے ماننے والے
محض عبادت گزار نہیں بلکہ باعمل اور بیدار امت ہے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ غزوہ صفوان کے بعد قریش کی کئی سرداروں نے مدینہ کے خلاف کھلے حملے کی بجائے خفیہ چالوں کا سہارا لیا، مگر ان کی ہر سازش کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ غزوہ گو کہ ظاہری طور پر کوئی بڑی جنگ نہیں تھی، مگر اس کی نفسیاتی اور اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کے ارادوں کو سمجھنا، ان کے منصوبوں کو بے نقاب کرنا اور بر وقت اقتدام کرنا ایک کامیاب ریاست کی نشانی۔ یہ حکمت عملی کے بڑے مارکوں جیسی غزوہ بدر اور احد میں مسلمانوں کی کامیابی کا سبب بڑے تھے۔ غزوہ صفوان دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری بصیرت اور قیادت کی ابتدائی جھلک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے ساتھیوں کو نظم و ضبط سکھایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ جنگ کی نیت صرف دفاع حق کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ فتوحات یا دنیاوی مفادات کے لیے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، غزوہ صفوان کی حقیقت میں ایک عظیم سبق پوشیدہ ہے کہ اسلام میں دفاع اور عدل کی بنیاد کہاں تک مضبوط رکھی گئی تھی۔ جب قریش کے لیے قافلے نے مدینہ کے قریب مسلمانوں کے اونٹ اور سامان لوٹ لیا اور چند صحابہ کرام کو زخمی کیا، تو یہ ایک واضح اعلان تھا کہ قریش ابھی بھی اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دشمن کی اس حرکت کو خاموشی سے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مدینہ کے ارد گرد کے علاقے اس زمانے میں مختلف قبائل سے آباد تھے، جن میں قریش، بنو زمرہ اور بنو کنانہ کے افراد بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفوان کی طرف پیش قدمی فرمائی تو نہ صرف قریش کے حملہ آوروں کو روکنا مقصود تھا بلکہ یہ بھی دکھانا تھا کہ مدینہ کی ریاست اب منظم ہے اور کسی بھی دشمنی کا فوری جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ایک مختصر لشکر کے ساتھ روانگی فرمائی۔ تاریخ ابن شام اور تبری میں مذکور ہے کہ یہ لشکر تقریباً 70 سے 75 صحابہ پر مشتمل تھا۔ ان میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مرثد، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر بہادر صحابہ کرام شامل تھے۔ سفر بہت نہایت دشوار تھا کیونکہ مارچ کے موسم میں راہ گزاروں کے گرمی اور پانی کی قلت نے قافلے کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت ایسی تھی کہ کوئی بھی قدم پیچھے ہٹنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسبت نفیس اس مہم کی قیادت فرما رہے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطوں کو قافلے کی رہنمائی کرتے، دن میں دشمن کے ممکنہ راستوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ مقام بدر کے قریب پہنچا تو چند نشانات اور اونٹوں کے قدموں کے آثار دکھائی دیے۔ اندازہ ہوا کہ قریش کے حملہ آور یہی سے گزرے ہیں اور وہ صفوان کے مقام کی طرف بھاگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم فرما دیا۔ صفوان بدر کے مغرب میں ایک وادی نما علاقہ تھا۔ وہاں پہنچ کر مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن کے قافلے کے آثار ختم ہو چکے ہیں۔ قریش کے وہ چند افراد جنہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ اگرچہ کوئی باقاعدہ جنگ نہ ہوئی مگر مسلمانوں نے صفوان کے مقام پر 3 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا کہ یہ سفر محض جنگ کے لیے نہیں بلکہ دفاع اسلام کی عملی تیاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پر پرامن لوگ ہیں، لیکن ظلم اور لوٹ مار کے سامنے خاموشی اختیار کرنے والے ہم کمزور نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دین، اپنی امت اور اپنے امن کی حفاظت کرے۔ ان الفاظ نے صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وہ جان گئے کہ یہ سفر اگرچہ بظاہر معمولی معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اسلام کے دفاع کی بنیاد بننے والا یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خیمہ زن ہو کر ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا کہ قریش کے قافلے کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے اور اگر اسے بلا روک ٹوک چھوڑ دیا جائے تو مستقبل میں بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ آئندہ ہر تجارتی قافلہ جو مدینہ کے قریب سے گزرے گا اس پر نگاہ رکھی جائے گی تاکہ دشمن کی سازشوں کو پہلے ہی روکا جا سکے۔ غزوہ صفوان میں مسلمانوں نے دشمن کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں لڑی، لیکن اس مہم نے مسلمانوں کو عسکری نظم و ضبط سکھایا
یہ پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ایک منظم دستہ لے کر دشمن کے خلاف اقدامات کیے۔ یہ قدم آئندہ آنے والی بڑی جنگوں جیسے بدر، احد، خندق اور تبوک کے لیے ایک عملی تربیت ثابت ہوا تھا۔ صفوان کے مقام پر قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبیلوں کے سرداروں سے بھی ملاقات کی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، امن اور عدل کی تعلیم دی اور فرمایا کہ مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کئی قبائل نے مدینہ کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے اور اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ معاہدے اسلامی سیاست اور سفارت کے ابتدائی نقوش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ساتھ ساتھ دوستوں کو قریب کیا تاکہ مستقل میں ایک مضبوط اتحادی دائرہ قائم کیا جا سکے۔ یہ حکمت عملی تھی جس نے آگے چل کر مسلمانوں کو میدان بدر میں عظیم کامیابی عطا فرمائی تھی۔ غزوہ صفوان کے دوران ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے چھوڑے ہوئے چند اونٹوں اور سامان کو دیکھا، مگر آپ نے اسے غنیمت کے طور پر تقسیم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ چونکہ دشمن کا مقصد لوٹ مار تھا اس لیے مسلمان اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے اخلاقی معیار کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ بچوں، عورتوں اور بزرگوں نے آپ پر درود اور سلام بھیجا اور شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ واپس فرمایا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت بن گیا کہ اسلام کا مقصد فتوات نہیں بلکہ امن، عدل اور دفاع حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے یہ سبق سیکھا کہ جنگ کی تیاری کرنا، دشمن کی چالوں سے آگاہ رہنا اور اپنے امن کو محفوظ رکھنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ غزوہ صفوان اگرچہ خون ریزی سے خالی رہا مگر اس کی اخلاقی اور روحانی کامیابی بے مثال تھی۔ مسلمانوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کیا اور صبر و تحمل کی مثال بھی قائم کی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کہ غزوہ صفوان کے بعد کے اثرات کیا ہوئے، کس طرح اس مہم نے قریش کے منصوبوں کو ناکام بنایا اور کس طرح یہ واقعہ مستقبل کے غزوات کو پیش خیمہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔